فرماتا ہے وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندھا۔ یہ یہودی ہی تھے جو حضرت بی بی مریم پر تہمت لگاتے تھے کہ عورت ناپاک ہے، بغیر شوہر کے اس کو بچہ کیسے ہوا، اس نے غلط کاری کی ہے، بدکاری کی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہزار تہمتیں سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، وہ عفت معاب تھیں، طاہرہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، بطول تھیں، جن کو کسی بشر نے چھوا نہیں، ان پر ان یہودیوں نے تہمتوں کی بوچھار لگائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہاں سے پھر میرا ٹاپک چلے گا کہ یہودی لعنت شدہ قوم کیوں ہے، کیونکہ آج مجھے بتانا ہوگا کہ آج بھی یہود پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کس کے ناک میں دم نہیں کیا ہوا ہے۔ سارا کا سارا یہ جو کھیل دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، یہ چند شرپسند یہودیوں کی وجہ سے۔ مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ اینٹی جیوز ہیں، آپ سارے یہودیوں کے اینٹی تھوڑی نہ ہیں، جو ایمان والے تھے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، وہ اچھے یہودی تھے پہلے زمانے میں۔ ہم تو تمہارے کرتوت کے مخالف ہیں، ہم تمہارے تمام یہ مظالم کے خلاف بولتے ہیں جو تم آج پوری دنیا پر ڈھائے ہوئے ہو۔ انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنا کر رکھی ہیں، یہ عیسائیوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی۔ ان کا صرف اور صرف نظام ایک ہی ہے کہ دنیا بنی ہے تو صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، راج ہوگا تو صرف یہودیوں کا ہوگا، باقی ساری انسانیت غلام ہوگی۔ اس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ یہاں سے آیتیں یہی چل رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان پر ہم نے لعنت کیوں کی، ان پر ہم نے لعنت کیوں کی؟ ان کی کئی وجوہات اللہ نے بیان کی۔ یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں۔ اب اندازہ کرو یہودی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتے ہیں تو تمہارے سے کیا ہوا وعدہ کیسے نہیں توڑیں گے؟ یہ تو پل بھر میں توڑیں گے۔ اور اللہ سے ایسے وقت میں وعدہ کرتے تھے جب آسمان اتار کے ان کے سروں پر رکھ دیا گیا، وعدہ کیا آئندہ سے کبھی نہیں کریں گے۔ انہیں معلوم ہے اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا وعدہ توڑتے تھے۔ اب اللہ کا وعدہ توڑنے والی قوم کیا تمہارے بھروسے کے قابل ہوگی؟ تم بھروسہ کرو گے؟ حیرت ہے، آج سعودی عرب اسرائیل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ جو اللہ کا وعدہ توڑتی ہے وہ سعودی کا وعدہ کیوں نہیں توڑے گی؟ یہی یہود ہیں جو آج اسرائیل میں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، ابھی سعودی عرب نے اپنے تعلقات جو استوار کیے ہیں اسرائیل سے وہ یوں ہی نہیں کیے، اس کی وجہ ہے، میں نے اس سے قبل شاید کسی محفل میں آپ سے کہا تھا، سعودی عرب کو خطرہ ایسا لگنے لگا خطے میں کہ اب ہمارے دشمن بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ترکی اب ببانگ دہل بولنا شروع کر چکا ہے۔ ترکی اپنی طاقت میں بہت آگے بڑھ رہا ہے، ترکی اپنا الگ الائنس بنا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا وہ IC ہمیشہ پہلے سے ہے، ایک آرگنائزیشن ہے اسلامک کنٹریز کا۔ ترکی اس میں سے الگ ہو کر، پاکستان اس میں سے الگ ہو کر، ایران الگ ہو کر، چائنا کو بھی یہ لوگ شامل کر کے، رشیا کو بھی شامل کر کے، قطر کو بھی لے کر یہ اپنا الائنس بنانے لگ گئے۔ ہمیں خوف، یہ سیاسی معاملات ہیں، جو دنیا کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب سعودی کو خطرہ ایران سے ہوا، خطرہ ترکی سے ہوا، تو گود میں جا کر بیٹھا اسرائیل کے، کہ آپ ہمارے مائی باپا ہو، آپ ہماری حفاظت کر لینا۔ اسرائیل نے ہاتھ رکھ دیا سعودی کو، تو میرا بچہ ہے اگرچہ ناجائز ہے، ہم تو تیری پرورش کریں گے، ہم تیرے بیک سپورٹ رہیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اسرائیل کا سپورٹ سعودی کو ملا اور UAE کو ملا۔ دبئی کی عمارتیں ہل رہی ہیں، کس بات پر؟ خوف سے۔ ہم نے تو آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی، سیکورٹی تو نہیں ہے۔ جب آس پاس کے دشمن ملک، یعنی ملک دشمن ہو جائیں گے تو خطرہ ان کی بلڈنگوں پر بھی ہے، ہمیشہ لہرا رہی ہیں خوف سے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کسی ایسے کا ہاتھ ان کو چاہیے، لیکن انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ اسرائیل کا ہاتھ پکڑا۔ یہ ہے اصل وجہ، ان کو اپنا خود کا علاقہ محفوظ کرنے کے لیے اسرائیل کا سہارا لینا پڑا۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جو اسلام کا نام لیتی ہے۔ کاش یہ قرآن پڑھے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ذرا برابر ان کے دل میں ایمان ہوتا
تو کبھی ایسی قوم پر بھروسہ نہیں کرتے جس قوم پر اللہ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں لعنت کرنے کا حکم دیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا. وہ مغضوب ہیں. مغضوب کا مطلب اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر. جس قوم پر اللہ کا غضب ہے ان سے ہاتھ ملانا کہاں کا اسلام ہے؟ ہاں تمہارے سیاسی معاملات کے لیے ہاتھ ملاؤ، چوم لو، تم کو جو بوسے دینا وہ بوسے دے لو، تمہارے معاملات الگ ہیں. لیکن میرے عزیزو اس طرح راستے ہموار کر لینا کہ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، آگ اور پانی ایک ہو نہیں سکتے. دیکھنا ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے میری زبان بند کر دیں، لیکن میرے عزیزو جو کہہ رہا ہوں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرنے میں مشہور ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ اس سعودی کا وعدہ کب تک پورا کرے گی؟ دیکھو آپ انتظار کرو. ان کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہے یہ کب تک رہے گا؟ جب تک اس کا خود کا مفاد رہے گا اس وقت تک اس کا ہاتھ رہے گا. اور جہاں ان کا مفاد ختم ہوا ان سعودیوں کو بندروں کی طرح نچائیں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے. اس خطے پر وہ خود قابض ہوں گے، کیونکہ ان کا خود کا خواب ہے کہ ہم کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے جو مدینے تک جائے گا. اسرائیل اتنا بڑا بنے گا کہ شام بھی اس میں آئے گا، جارڈن بھی اس میں آئے گا، اور پھر عراق کا کچھ حصہ آئے گا، مصر کا کچھ حصہ آئے گا، اور مدینے تک آئے گا. سعودی عرب اتنا بڑا ایک اسرائیل بنانے کا خواب ہے. آپ میپ دیکھ لیں گریٹر اسرائیل کا، اس میپ کے پر وہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور سعودی عرب یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری یہ سیکورٹی کے لیے ہمارے تک آ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد تمہاری کرسیاں ہل جائیں گی. اور اللہ رب العزت ہلائے گا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے. خادم الحرمین شریفین کہہ کر کے، یہ جن کے بارے میں اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زردلق اویس و چادر زہرا. یہ اقبال کا قول ہے. یہاں جتنی مقدسات تھی ان کو بیچ کر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا شیخ حرم ہے. یہ در حقیقت یہ نہ خادم الحرمین ہے، نہ خادم الاسلام ہے، نہ خادم المسلمین ہے. یہ تو صرف خادم الیہود ہیں. خادم الیہود ہیں، وہ جو کہیں اس پر عمل. اب یہاں سے قرآن کی آیتیں اسی پر چلیں گی. اللہ نے اگر زندگی باقی رہی تو اس پر میں گفتگو کروں گا کہ یہ لعنت شدہ قوم کیوں ہے، کن حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو قیامت تک ملعون کہا ہے. یہ لعنت ہوتی رہے گی ان پر. اللہ رب العزت اس قوم کی نحوستوں سے ہمیں بچا ہے، اور اس کی تمام تر دراندازیاں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہیں، مولا تعالیٰ اسلام اور سنیت کو ان کی دراندازیوں سے محفوظ رکھے. خلاق العالمین یہود و نصارہ کی تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما دے.